اسلام آباد ہم جا رہے تھے، ایک لڑکے نے جو کہا سبحان اللہ، اللہم حوّن علینا سفرنا هذا، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ میں نے مولانا عبدالباقی سے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ بندہ بلوچ ہے یا عرب ہے یا بلوچ ہے یہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں اسلام آباد ہم ابھی نئے جہاز ایک کمپنی آئی ہے اس میں، یعنی اس سال کی بات ہے، میں نے کہا بخدا یہ بندہ یا عرب ہے یا یہ بندہ بلوچ ہے۔ پٹھان کی زبان اس طرح صاف نہیں ہوتی، یہ اس طرح عربی جو بول رہا ہے یہ، سبحان اللہ۔ اس نے اعلان تو کیا، پھر اس کے بعد ہمیں جگہ بھی آگے ملی، بالکل آگے سیٹوں پہ۔ پھر میں ادھر کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت جی مولانا عبدالباقی صاحب وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بندہ آ گیا، اس نے جیسے دیکھ لیا مجھے اور مجھے ملا، سمجھے ملا، کہتے کہ وجہ 6 حال حوالے، آپ کے کیا حال حوالے؟ نام تھا عبدالکریم، سمجھے عبدالکریم اپنا، میں بلوچ ہوں، دبئی قطر میں رہتا ہوں۔ یہ جہاز والوں کی ٹریننگ کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، میں یہاں ان کو ٹریننگ کراتا ہوں، اس طریقے پر سواریوں کو کس طریقے پر آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کو گائیڈ کریں گے، ان کی رہنمائی کس طرح کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس جہاز میں، یہ جہاز میں باقاعدہ پیسے سے کھانا ملتا ہے، مفت میں نہیں دیتے۔ تو عبدالباقی سے کہا کہ نہیں، اس حضرت کو میں خوب جانتا ہوں، ان کے ویڈیو بھی ہم سنتے ہیں وہاں پر دبئی قطر میں، اور یہ میرا مہمان ہے، آج جتنا بھی کھانا ہے کھاؤ، سمجھے، اور بڑا احترام کیا۔ لیکن عبدالباقی سے میں نے کہا کہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو کہنے لگے کہ میں بلوچ ہوں، عبدالکریم میرا نام ہے، میری پیدائش بھی وہی ہے۔ میں نے کہا عبدالباقی دیکھا، میں نے آپ سے ایسے بولا تھا کہ پٹھان کی زبان ذرا بڑی ہوتی ہے، اس طرح پٹھان کی زبان ایسے نہیں ہوتی، اس کے جو انداز ہے جو عربوں والا، یہ بلوچ ہوگا یا عرب ہی ہوگا، فرمایا وہ بالکل صحیح نکل گیا۔ میں نے کہا یار ہمارا انداز بھی صحیح تھا۔ اب چلو اس قسم کے لوگ ہوں تو پھر تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے اب آپ کے سامنے یا پانی ہے یا بوتل ہے، پانی بھی ہے، بوتل بھی ہے، اخبار بھی ہے، کھانا بھی ہے، کئی چیزیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ آپ کیا چیز پسند کریں گے؟ اصل پسند کی چیز تو وہ خود ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اصل پسند کی چیز یہ ہے کہ کیا ہے، وہ خود ہی ہے۔ بے حیائی کی حد ہو گئی بے حیائی کی۔ بوڑھے بھی ہمارے تبلیغی بھی حضرات وہ سارے کے سارے ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں، حج تو بعد میں توبہ کریں گے نا، سمجھے بھائی جان۔ ان کو یہاں سے سفر حج میں اور عمرہ کے مبارک سفر میں اس طرح سرخی پاؤڈر لگا کر کے، میں نے عرض کیا ان کی جہازوں میں بھی لعنت، ان کی بازاروں میں بھی لعنت، ان کے اداروں میں بھی لعنت، ان کی قومی اسمبلی میں بھی لعنت، ان کی صوبائی اسمبلی میں بھی لعنت، سمجھے، ان کے قدم قدم پہ لعنت۔ جو ملک مرکز اللعنت ہوں اس ملک کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اگر یہاں رحمت کے مرکز ہے تو تبلیغی مرکز مسجد ہے، مدنی مسجد ہے، مکی مسجد ہے، بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم فاروقی ہے، جامع صدیقی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ رحمت تو قرآن ہے، روح تو قرآن ہے۔ اس لیے عذاب ان پر آتا ہے اور ہم عذاب کو دھکا دیتے ہیں۔ عذاب آتا ہے، مولوی اور بچے، معصوم بچے ان کو دھکا دیتے ہیں۔ جہاں پر کوئی کنواں مواں بورنگ شروع کرتے کہ جی استاد جی لا کر کے دم کرو، استاد جی دم کرو اس کو تاکہ پانی میٹھا نکلے۔ میں کہتا ہوں استاد جی کا منہ بھی کالا ہے، استاد جی نہیں، یہ حفظ کے معصوم بچے، ان میں سے کسی سے دم کرا کر کے پانی ڈال دو، انشاءاللہ میٹھا نکلے گا۔ خدا کو جس طرح وہ معصوم بچے محبوب ہے، مولوی منظور کی کیا حیثیت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ ہوا ہے، ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، مولوی بھی نہیں ہے، تبلیغی بھی خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ شاباش ہے ان معصوم بچوں کو کہ یہ معصوم بچے، یہ محمد کے بلبل صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے بے تحاشا، کمال تو انہی کا۔ تم استاد سے یہ کہ دم کرا کر کے پانی ڈال دو گے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ خدا جانے کیا ہے، میرے یہاں سے دانہ نکلا تھا، مؤذن کو پتہ، منیر آپ کو بھی پتہ ہے، سمجھ، یہاں سے اتنا بڑا دانہ نکلا، ڈاکٹروں نے مجھے کہا پتہ نہیں کیا ہے یہ، رسولی ہے کیا ہے، کس طریقے پر منیر آ جائے، میں کہتا ہوں دم کرو۔ چھوٹے بچوں کو اپنے گھر پہ کہتا ہوں کہ خدا واسطے تم لوگ دم کرو، سمجھے بھیا، دم کرتے کرتے پتہ نہیں کدھر، 2 تھے اس طرح غائب ہو گئے کہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ محمد کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سارے بیکار نہیں ہیں، ان میں ایک سے ایک اچھے ہوتے ہیں، سمجھے۔ یہاں تمہارا پیر صاحب بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہارا مرشد بھی نہیں پہنچتا، جو یہ معصوم قسم کے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، چلیے گا، فرماتے ہیں لتستووا علی ظہوری، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہے، اس لیے جالا، اس لیے لتستووا کو اسی کے ساتھ متعلق کر دو تاکہ یہ لتستووا علی ظہوری، تم اس کے پیٹھ پر ٹھیک ٹھاک سے بیٹھ جاؤ۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، اللہ کی نعمتوں کے اذا استویتم علیہ، جب ٹھیک ٹھاک سے آپ یہ ہے کہ بیٹھ جائیں گے، یہ اذا ظرفیہ محضہ ہے، تذکروا کے ساتھ ہے، وتقولوا، اور یہ پڑھتے لیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لمقرنین،
ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے. آپ اس کو قابو کریں یا نہ کریں لیکن لوگوں نے آپ کو تو قابو کیا. آپ اس سواری کو قابو کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو ہماری حکومت نے اور عملہ نے خوب قابو کیا ہوا ہے. سمجھ رہی میں اصل چیز تو سواری کے قابل آپ ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ رہی یہ مولانا صاف صاف باتیں ہوتی ہیں، ان کو بتاتے تو ان کو چبھتا ہے. سمجھے. ایک آدمی کعبۃ اللہ کے اندر کہہ رہا تھا کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیا، اللہ میں بڑا بے غیرت ہوں، اللہ میں بڑا ذلیل ہوں، اللہ میں بڑا بے غیرت ہوں، بڑا خبیث ہوں، میں بڑا قاتل ہوں، میں بڑا چور ہوں. روتا رہا. دعا ختم کی، پیچھے کوئی تھا. اس نے کہا پھر ابھی رو رہے، یہ کیا کیوں تھا؟ نہ کرتے نا. کیوں کیا؟ نہ کرتے تو یہ روتے کیوں ہو؟